السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں سے امانت کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور امانت اس کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھنا، اور پھر جب ضرورت پڑے تو اسے واپس لے لینا۔ تو جس کے پاس وہ چیز امانت کے طور پر رکھی جائے اس کو امین کہا جاتا ہے، اور مؤتمن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جائے جس کے پاس وہ امانت کے طور پر رکھی گئی، یا چوری ہو جائے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یا وہ خراب ہو جائے ایسا کچھ، تو ایسی صورت میں کیا اس کو اس کا تاوان دینا پڑے گا، یعنی اس کی قیمت وغیرہ کچھ دینا پڑے گا؟ تو یہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درس میں آئے گا، اور سب سے اہم بات اس میں یہی ہے۔ امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے امانت ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں۔ قرآن مجید سورہ انفال کی 27ویں آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو، اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ یعنی تمہارے پاس اگر کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنے قصد و ارادے سے اس میں کچھ رد و بدل کر دینا، اس میں تصرف کر لینا، اس میں کچھ کمی کر دینا، اس کو ہلاک کر دینا، اس کو ضائع کر دینا، اس کو برباد کر دینا، یا کسی کو دے دینا، اس کو بیچ دینا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو یہ خیانت ہو جائے گی امانت میں اگر اس طرح کچھ کیا تو۔ اب حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا امانت کے بارے میں؟ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ منافق کا مطلب کیا بتایا گیا؟ یعنی منافق اعتقادی تو وہ ہوتا ہے جو اندر سے کافر ہو اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن یہاں منافق عملی مراد ہے، یعنی عمل کا منافق۔ یعنی اگر مومن ہے بھی لیکن کام ایسا کر رہا ہے تو اس کو ہم وہ اعتقادی منافق نہیں کہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اندر سے کافر، کیونکہ اندر کا جو معاملہ، دل کا جو معاملہ ہے وہ ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم اور آپ جیسے عام لوگ نہیں جان پائیں گے کہ اس کے دل میں کفر ہے یا ایمان ہے، تو ہم کسی کو ایسے ڈائریکٹ اٹھا کر وہ اعتقاد والا منافق نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ہے اعتقاف، یہ منافق عملی کی بات چل رہی ہے، یعنی وہ عمل ایسا کر رہا ہے جو منافقوں والا عمل ہے۔ یعنی منافق ہی عام طور پر ایسا کام کرتے ہیں، ورنہ جو مومن ہو، جو ایمان والا ہو، تو اس کا ایمان ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایمان اس کو اس بات سے روکتا ہے، خیانت کرنے سے روکتا ہے، اس کا ایمان خود ہی، کیونکہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان اگر بندے کے دل میں ہے تو وہ اس کو اچھے کام کرنے پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو ہر مومن کو ہر کام وہی کرنا چاہیے جو ایمان والوں کی شان کے لائق ہے، منافقوں والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ منافقوں والا کام ہے۔ کون سا؟ کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دوسرے شخص کو اپنے مال کی حفاظت پر مقرر کر دینے کو ایداع کہتے ہیں، اور اس مال کو ودیعت کہتے ہیں، جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ ودیعت اور امانت تقریباً دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور تھوڑا سا بعض لوگ اس کو فرق بھی کرتے ہیں ودیعت اور امانت میں۔ یعنی اس کو اس اعتبار سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ودیعہ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر مال ہوتا ہے، اور امانت یہ مال بھی ہوتا ہے، مال کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کو کوئی راز بتایا، آپ نے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اور کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ راز تمہارے پاس امانت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس راز کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ کسی کو بتانا نہیں، اس راز کو فاش نہیں کرنا ہے۔ تو جب کہ راز جو ہوتا ہے وہ کوئی مال نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی سامان ہے نہیں،
وہ ایک غیر محسوس چیز ہے، ایک معنوی چیز ہے، تو اس کو بھی امانت کہا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بھی. لیکن ودیعت جو ہے وہ مال ہی کو کہا جاتا ہے عام طور پر. اب امانت رکھنے کی 2 شرطیں بیان کرتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال اس قابل ہو جو قبضے میں آ سکے، جس پر قبضہ کیا جا سکے، جس کو اختیار میں لیا جا سکے. لہٰذا بھاگے ہوئے غلام کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے اس کو ودیعت رکھا، یعنی امانت میں رکھا، یا ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے اس کو ودیعت رکھا، تو ان کا زمان ہلاک ہو جانے کی صورت میں قیمت ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اب یہ بھاگا ہوا غلام، جو بھگوڑا غلام بھاگ گیا وہ تو قبضے میں آ ہی نہیں سکتا، اب اس کو کہاں ڈھونڈنے جائے گا، وہ نہیں ملا. اور یہ جس کا غلام تھا وہ کہتا ہے کہ میرا غلام جو بھاگ گیا ہے وہ میں نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا، تو اب یہ اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے. اب اگر وہ نہیں آتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے تو اس سے تاوان تھوڑی لیا جائے گا اس کی قیمت وغیرہ. اسی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے پرندہ، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پرندہ میں نے تم کو امانت کے طور پر تمہارے پاس رکھا، تو یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں، یہ امانت ہے ہی نہیں. یعنی اس پر قبضہ ہو سکتا ہو، اور وہ شرط بھی یہ ہے کہ وہ اس کے قبضے میں دے دیا جائے. جس کے پاس آپ امانت رکھ رہے ہیں، جیسے عام طور پر سونا چاندی رکھ کے قرض لیا جاتا ہے، تو وہ سونا جو ہے وہ اس کے قبضے میں دیا جائے کہ یہ سونا تم اپنے پاس رکھو، 1 تولہ 2 تولہ جتنا بھی ہے، اس کے بدلے میں اتنے 1000 روپے قرضہ دے دو، تو اس کو دینا پڑے گا، یہ دینا ضروری ہے اس کے قبضے میں، تب جا کے وہ امانت کا معاملہ درست ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ مکلف ہو، تب حفاظت واجب ہوگی. مکلف ہو یعنی عاقل بالغ مسلمان ہو، پاگل نہ ہو، کیونکہ پاگل تو ویسے بھی حفاظت نہیں کر پائے گا، اور نابالغ میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ان کی مطلب دیکھ بھال کر سکے، امانت کی حفاظت کر سکے. تو اس لیے عاقل بالغ مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر بچے کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی اور اس نے ہلاک کر دی تو ضمان واجب نہیں ہوگا، یعنی تاوان واجب نہیں ہوگا. تاوان مطلب نقصان کی بھرپائی، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی، اس کو تاوان کہا جاتا ہے، اسی کو ضمان بھی کہا جاتا ہے. تو بچے کے پاس امانت رکھی اور بچے سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو اب اس میں ذمہ دار کون ہے؟ امانت رکھنے والا ذمہ دار ہے. بھائی تو نے بچے کے پاس رکھا کیوں؟ بچہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نابالغ ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں، اس کو کیسے حفاظت کرنی. پھر یہ کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے حفاظت کے اسباب بھی اس کے پاس مہیا نہیں ہوتے. وہ خود بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اگر مان لو کہ اس پر کوئی آفت ہے، چور وغیرہ آ گئے تو وہ بچا سکے. بچہ جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، اور دوسرے اسباب بھی نہیں ہوتے اس کی حفاظت کے لیے. اس لیے بچے کے پاس امانت نہیں رکھ سکتے، مکلف ہونا ضروری ہے. اب امانت رکھنے کا حکم کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ودیعت امانت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز مودع، یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کے پاس وہ امانت ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت مودع پر واجب ہو جاتی ہے. یعنی جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی ہے اس پر امانت کی حفاظت واجب ہو جاتی، لازم ہو جاتی ہے. اور مالک کے طلب کرنے پر اس کو دینا واجب ہوتا ہے. یعنی مالک جب بھی مانگے کہ بھائی یہ میرا سامان جو میں نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا وہ مجھے واپس دو، ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے ابھی جو مثال کے طور پر وہ سونے والی مثال دی، وہ گروی والی مثال آگے بیچ میں، یعنی وہ سونا رکھ کے اس کے بدلے میں قرض لیا جاتا ہے، یا کوئی دوسرا سامان رکھ کے اس کے بدلے میں قرض، یہ گروی والا معاملہ ہو گیا. اس میں بھی وہ چیز اس کے پاس امانت ہی ہوتی ہے جس کے پاس یہ رکھی گئی ہے اور اس کے پاس سے قرضہ لیا گیا، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. سونا جو گروی رکھا گیا ہے تو جس کے پاس رکھا گیا وہ سونے کا مالک نہیں ہو جاتا، وہ بس گارنٹی کے لیے ضمانت کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ یہ سونا اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ پیسے واپس لے کر آئے، جو قرضہ لیا ہے اس نے وہ قرضہ واپس کرے، اس لیے وہ گارنٹی کے لیے ضمانت، تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہی ہوتا ہے. اس لیے وہ مثال بھی درست ہے اپنی جگہ پر. تو اور مالک کے طلب کرنے پر اس کو دینا واجب ہوتا ہے. وہ جیسے مثال کے طور پر عام طور پر تو کب یہ اس کی ضرورت پیش آئے گی امانت رکھنے کی، کہ مثال کے طور پر آدمی جا رہا ہے سفر میں اور اس کا کوئی قیمتی سامان ہے، اس کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں گھر میں رکھ کر جاؤں گا تو چوری ہو جائے گا، گھر میں دوسرا کوئی نہیں ہے حفاظت کرنے والا، گھر خالی ہو جائے گا. سب مثال کے طور پر سارے افراد گھر کے جو ہے وہ سفر میں جا رہے ہیں، تو کوئی قیمتی سامان تھا وہ پڑوسی کے پاس لے گیا اور اس کو جا کر کہا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو جب تک کہ ہم سفر سے واپس نہیں آ جاتے. اب وہ سفر سے واپس آیا، اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور کہا بھائی ہم نے وہ جو قیمتی سامان آپ کو امانت کے طور پر دیا تھا حفاظت کرنے کے لیے لاؤ، تو اب اس پر واجب ہوگا کہ وہ دے دے، اس کو یہ دینا ضروری ہوگا اس کو. اور ودیعت امانت کا قبول کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، اس میں ثواب ہے. کسی کے سامان کی آپ حفاظت کریں تو آپ کو ثواب ملے گا. اور ودیعت ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان یعنی امانت کی قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہے. یہ دیکھیے یہاں پر وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز حفاظت کے لیے امانت کے طور پر رکھی گئی اور اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر اس کا تاوان واجب نہیں ہوتا. ہاں اس کی کوتاہی سے ہلاک ہوئی،
یعنی اس نے کوئی کوتاہی کی یا اس نے کوئی ایسا عمل کیا تھا، اس کے کسی عمل سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، یا اس نے جس طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس طرح اس کی حفاظت نہیں کی، حفاظت میں کوتاہی کی. جیسے مثال کے طور پر سونا، میں نے ابھی جو مثال دی، امانت کے طور پر سونا رکھا ہوا تھا تو وہ سونے کو کاؤنٹر پہ ایسے کھلا چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ سونا مطلب کیسے رکھا جائے؟ اس کو چھپا کے رکھا جائے گا نا، اس کو اندر تجوری میں بند کر کے رکھا جائے گا، الماری میں بند کر کے رکھا جائے گا، تب اس کو کہا جائے گا کہ حفاظت میں رکھا ہے، محفوظ رکھا. اب اس کو کاؤنٹر پہ ایسے کھلا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا تو کوئی بھی آدمی جس کے دل میں لالچ ہوگی وہ سونے کو دیکھے گا تو چھوڑے گا. وہ ابھی کاؤنٹر پہ چھوڑ کے آدھا گھنٹے کے بعد آئے دیکھے ملے گا اس کو وہاں پہ سونا؟ یعنی نصیب کی بات ہے، ہو سکتا ہے مل بھی جائے، لیکن اکثر تو یہی ہے کہ بھائی چلا جائے گا. تو اب یہ کوتاہی کس کی طرف سے ہوئی؟ امین کی طرف سے، جس کے پاس وہ امانت رکھی گئی تھی اس کی طرف سے کہ بھائی اس کو کاؤنٹر پر رکھا کیوں؟ اب اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس پر تاوان واجب ہوگا کہ حفاظت میں اس نے کوتاہی کی، اس وجہ سے اب ضمان واجب ہے، تاوان واجب ہے، اب اس کی قیمت اس کو دینی پڑے گی. ودیعات کو نہ دوسرے کے پاس امانت رکھ سکتا ہے، نہ عاریت نہ اجارے پر دے سکتا ہے. یعنی جو چیز اس کو امانت کے طور پر دی گئی ہے وہ دوسرے کو امانت کے طور پر نہیں دے سکتا ہے. اس کو حفاظت کے لیے دیا ہے تو وہ کہے کہ میں دوسرے کو دے دیتا ہوں، نہیں ایسا نہیں، بھائی تجھے دیا تو تیرے پاس ہی رکھنا پڑے گا. اور پھر عاریتاً بھی نہیں دے سکتا، کسی کو استعمال کرنے کے لیے یوں ہی دے دیا وہ سامان نہیں دے سکتا. یا اجارے پر بھی، اجرت پر بھی کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا اور اس کا ایک کرایہ متعین کر دیا کہ اس کا اتنا کرایہ ہوگا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے مالک کی طرف سے تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کو گروی بھی نہیں رکھ سکتا ہے کسی اور کے پاس. اس میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو تاوان دینا ہوگا. یعنی یا تو اس امانت کو دوسرے کے پاس امانت رکھ دیا، یا اس کو عاریتاً کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا، یا کرائے پر دے دیا، یا اس کو گروی رکھ دیا، تو اب اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس کی قیمت دینی پڑے گی. امانت اب قیمت تو کہیں پر ہوتی ہے، کہیں پر وہ چیز اس کی مثل دینے پڑتی ہے. جیسے یعنی اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اس کے ہلاک ہونے پر اس کا مثل دیا جائے گا. ذوات الامثال میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت اور بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک سیب آپ نے کسی کو دیا اور وہ سیب اس نے ہلاک کر دیا امانت کے طور پر، حالانکہ سیب عام طور پر رکھتے نہیں لیکن مثال سمجھاتا ہوں. تو اب اس کو دوسرا سیب لا کر دینا پڑے گا آپ کو، اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ جس سے ہلاک ہوا ہے وہ دوسرا سیب لا کر دے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جیسے کہ جانور وغیرہ، جانور چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، موٹے پتلے دبلے بھی ہوتے ہیں، گوشت کم زیادہ بھی ہوتا ہے. تو کسی کے پاس مثال کے طور پر بکری جو ہے امانت کے طور پر رکھی تھی اور وہ اس کے عمل سے ہلاک ہو گئی، اس نے کوتاہی کی اس کی حفاظت میں جس کی وجہ سے وہ بکری ہلاک ہو گئی. تو اب اس سے دوسری بکری نہیں مانگی جائے گی کہ یہ تم نے بکری ہلاک کر دی تو تاوان کے طور پر دوسری بکری دو، نہیں، کیونکہ بکریاں مختلف ہوتی ہیں. تو اب اگر وہ دوسری بکری لا کر بھی دے گا تو وہ تو کم قیمت والی دینا چاہے گا، وہ سستی والی لے کر آ جائے گا یا پتلی دبلی لے کر آ جائے گا، میں تو یہی دوں گا. بھائی بکری کی بات ہے تو بکری تو یہ بھی ہے. اور جو لینے والا ہے جس کی بکری ہلاک ہوئی ہے وہ کیا کہے گا؟ نہیں میں تو اچھی والی بکری لوں گا، موٹی تازی کھائی پی ہوئی ہے. تو اس طرح کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. تو جن چیزوں کے افراد میں بہت زیادہ تفاوت اور بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے وہاں پھر قیمت دی جائے گی تاوان کے طور پر. یعنی کیا مطلب ہوا کہ بکری تھی ہلاک ہو گئی تو وہ دوسری بکری اس سے نہیں مانگے گا بلکہ اس کی قیمت مانگے گا. جس طرح کی وہ بکری تھی اور اس کی جو قیمت بازار میں چلتی ہے وہ قیمت اس سے وصول کی جائے گی اور لے کر اس کو دے دی جائے گی جس کی وہ بکری تھی. تو یہ ہوتا ہے. اور امانت رکھوانے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کبھی صراحتاً یعنی واضح طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تمہاری حفاظت میں دی، ہم نے اس کو تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا. یہ بالکل واضح طور پر آدمی کہہ کر رکھتا ہے تو یہ تو ہو ہی گئی امانت. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کبھی دلالتاً، یعنی کبھی بالکل صاف الفاظ نہیں ہوتے ہیں لیکن دلالتاً حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز امانت کے طور پر رکھی جا رہی ہے. وہ کیفیت ہی بتا رہی ہوتی ہے، وہ موقع محل، وہ سچویشن ہی ایسی ہوتی ہے، صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امانت کے طور پر سامان رکھا جا رہا ہے. مثلاً کسی کی کوئی چیز گر گئی اور مالک کی غیر موجودگی میں لے لی. اب یہ چیز لینے والے کی حفاظت میں آ گئی. مطلب کیا ہوا کہ کسی کا کوئی سامان گر گیا اور جو مالک تھا وہ مالک چلا گیا، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے اٹھا لی اور اٹھانے والے نے لوٹانے کی نیت ہی سے اٹھائی. اگر وہ خود کے لیے اٹھائے گا تو یہ تو پھر غصب ہو جائے گا، اس کو چھیننا کہیں گے، مال چھیننا، کسی کا مال لے لینا ناجائز طریقے سے. اگر اس نے کسی کا سامان یوں اس نیت کے ساتھ اٹھا لیا کہ یہ میرا ہو گیا تو پھر یہ غصب ہے، یہ ناجائز گناہ اور حرام ہے. لیکن اگر اس نے مالک کو لوٹانے کی نیت سے اٹھایا تو اب یہ چیز اس کے پاس امانت ہو جائے گی. یہاں پر ایک مسئلہ خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لقطے کا مسئلہ.
لقطہ مطلب گری پڑی ہوئی چیزیں. بہت ساری چیزیں ہم کو راستے میں گری ہوئی مل جاتی ہیں. روپیہ پیسہ کبھی گرا ہوا مل جاتا ہے تو پہلی بات تو اٹھانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے اٹھا لیا اور اگر آپ نے اس کو رکھنے کی نیت سے اٹھا لیا تو پھر تو گنہگار ہے. وہ پیسہ آپ کا تھوڑی ہے بھائی، جس کا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا، جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا. یہ مین چیز ہے. تو آپ نے اسی کی نیت سے اٹھایا کہ بھائی جس کا ہے میں اس کو دوں گا. تو اب ظاہر سی بات آپ نے اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ جس کا ہے اس تک پہنچائیں. تو اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ممکن صورت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، اعلان کرنا پڑے گا. یعنی جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اس کا مالک ہو سکتا ہے، جیسے روپیہ پیسہ ہی تھا، وہ 500 کا نوٹ تھا، 500 کا نوٹ آپ نے اٹھا لیا. اب اس جہاں پہ آپ کو ملا ہے اس ایریے میں آپ کو جہاں جہاں لگتا ہے کہ اس کا مالک ہو سکتا ہے، وہاں جا کر آپ کو اس کا اعلان کرنا پڑے گا، اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. پوری کوشش، طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، حتی الامکان جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں تک پاسبل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. بہت ذمہ داری والے کام ہے یہ، بہت ذمہ داری والا کام ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھانا نہیں چاہیے ورنہ پھر پہنچانا پڑے گا. تو مالک کو ڈھونڈیں، اور اب مالک نہیں ملا، مان لیجیے بہت اس نے اپنی طاقت کے مطابق ڈھونڈ لیا لیکن اس کے باوجود ابھی مالک نہیں ملا، تو اب کیا کریں؟ کیا وہ لے کر استعمال کر لے؟ نہیں، اب بھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ مالک کی اجازت تو نہیں ہے نا. مالک ملا ہی نہیں تو اجازت کہاں سے ملے گی؟ تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا اس کے لیے کہ یا تو اپنے پاس ہی رہنے دیں حفاظت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کبھی مالک آ جائے. اگر اس کو غالب گمان ہو گیا کہ اب نہیں آئے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کو کسی فقیر کو صدقے کے طور پر دے دے. وہ کسی فقیر کو صدقے کے طور پر، اگر وہ خود فقیر ہے، شرعی فقیر یعنی مالک کے نصاب نہیں ہے، حاجت مند ہے، تو وہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے. لیکن مان لیجئے کہ اس نے ڈھونڈنے کے بعد، اپنی طاقت کے مطابق ڈھونڈنے کے بعد اس کو صدقہ کر دیا، فقیر کو دے دیا، اور پھر مالک آ گیا. یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے. اب پھر مالک آ گیا اور مالک نے کہا میرے 500 روپے لاؤ، تو اس کو اپنی طرف سے دینے پڑیں گے، کیونکہ صدقہ کرنے کی بھی تو اجازت تھوڑی تھی اس کی طرف سے. تو صدقہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے کہ بھائی اس کی حفاظت نہیں ہو پائے گی تو وہ دے دے فقیر کو. اور غالب گمان تو تھا کہ مالک نہیں آئے گا تو اس لیے اس نے دے دیا، لیکن اب اتفاق سے مالک آ گیا تو اب اس کو اپنی طرف سے دینا پڑا. ہاں وہ اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو ایسا ہوا، یہ 500 روپے ملے تھے، ہم نے تو پوری کوشش کی آپ کو ڈھونڈنے کی، آپ نہیں ملے تو ہم نے اس کو صدقہ کر دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں تو صدقے کی اجازت دے دیں جو ہم نے صدقہ کیا ہے. تو اگر وہ مالک کہتا ہے ٹھیک ہے چلو بہت اچھا کام کیا، تم نے صدقہ کر دیا تو میں اجازت دیتا ہوں، تو اب اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو 500 روپے ہی چاہیے، آج کل تو کہاں کوئی 1 روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو وہ کہے کہ مجھے تو 500 روپے ہی چاہیے، تو پھر وہ اس کو بیچارے کو دینے پڑیں گے. 500 روپے اپنی طرف سے پھر اس کو دینے پڑیں گے. اسی وجہ سے جو مسجدوں میں جو سامان چھوٹ جاتا ہے اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. کسی کی گھڑی چھوٹ گئی، کسی کا پرس چھوٹ گیا، کسی کا موبائل تو رہتا نہیں ہے زیادہ ٹائم تک، مطلب آدھے 1 گھنٹے میں فوراً پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی کہ بھائی میرا موبائل ہے، ورنہ وہ گھڑی پڑی رہ جاتی، چشمے پڑے رہ جاتے ہیں کافی عرصے تک. تو اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو بھی ہم صدقہ کر کے، صدقہ کرنے کا تو وہی حکم ہوگا، لیکن کوئی یہ سوچے کہ ہم اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں لگا دیں، بہت سارے چشمے جمع ہو گئے، بہت ساری گھڑیاں جمع ہو گئی تو اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں لگا دیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ اب بھی اس کے ساتھ اس کے مالک کا حق وابستہ ہے. جو میں نے ابھی عرض کیا، مالک واپس آئے تو اس کو دینا پڑے گا. اگر صدقہ کر دیا تو اپنی طرف سے دینا پڑے گا. آپ نے مسجد میں دے دیا اس کو بیچنے کے بعد، اب مالک آئے تو کہاں سے لا کر دیں گے آپ؟ کیونکہ وہ چیز تو مسجد میں چلی گئی، مسجد سے تو واپس نہیں لے سکتے. اور اس سے اس کے مالک کا حق وابستہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں تو ایسا مال ہونا چاہیے جو پیور ہو، جس میں کسی طرح کی کوئی دوسری چیز کی، دوسرے کی ملکیت کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. مالک اپنے اختیار سے دے، یہاں تو دوسرا دے رہا ہے نا، مالک تھوڑی دے رہا ہے مسجد میں. تو اس وجہ سے یہ ایسی چیزیں مسجد میں بیچ کر بھی اس کی قیمت نہیں لگانی چاہیے، منع ہے. تو یہ لقطے وغیرہ کے جو مسائل ہیں بڑے مطلب پیچیدہ ہیں. پہلے تو سامان اٹھانا نہیں چاہیے، اٹھائیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی. جیسے کہ میں نے وہ ایک واقعہ آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا کہ پاکستان میں کراچی کے ایک اخبار میں ایک عرصے تک ایک آدمی نے ایک قلم کی ایڈ جو ہے کہ شائع کی تھی، اشتہار شائع کیا تھا. ایک قلم، بھائی کس کی ہے یہ قلم، یہ پین کس کی ہے، یہ قلم کس کا ہے، مجھے ملا ہے فلاں فلاں جگہ سے، جس کا ہو میرے پاس آ کر لے جائے. وہ قلم کتنے کا ہوتا ہے؟ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، وہ بہت پہلے کی بات ہے جب تو اور بھی سستا ملتا ہوگا. اور اخبار میں جو اشتہار دیا جاتا ہے 5-5 ہزار، چھوٹا سا اگر اتنا اشتہار ہو تو اس کے 5 ہزار، وہ بھی اندر کے پیج میں. اوپر کے پیج میں ہو تو اور زیادہ مہنگا، اور بڑی سائز میں تو اور زیادہ مہنگا. اس کا سرکل اگر بڑا ہو، اگر آپ نے اپنے ہی سرکل میں چھپوایا ہے، لوکل سرکل میں، تو کم قیمت ہے. اگر پورے گجرات کے سرکل میں آپ نے چھپوایا تو اور زیادہ قیمت، 50-50 ہزار روپے بھی ہوتے ہیں.
اشتہار چھپوانے کے، ایڈ دینے کے. اب سوچیے اس کو کتنا احساس ذمہ داری ہوگا کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد وہ ایک قلم کا اشتہار کرتا ہے. ایک قلم جو اس نے اٹھا لیا تھا، اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے اخبار میں یہ اشتہار دیا تھا اور ایڈ دی تھی. اس کے دل میں کیسا خدا کا خوف ہوگا. یعنی قابل تقلید اس کا کارنامہ ہے، قابل تعریف بھی ہے. اور دوسرے ملکوں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. یعنی اسلام نے ہمیں اتنی اچھی اچھی تعلیمات دی. دیکھیں مالک تک پہنچانے کا کتنا حکم ہے، کیونکہ یہ کسی کا بھی مال ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے. یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی. اب یہ دیکھیں غیر اس تعلیم پر کیسے عمل کرتے ہیں. دوسرے لوگوں نے ان ساری تعلیمات کو اپنا لیا، ہم نے چھوڑ دیا. ہم کو تو یہ مسئلہ معلوم بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. ابھی سنیں گے تو پتہ چلے گا. اور عمل کر رہے ہیں غیر لوگ، دوسری قوم کے لوگ. جاپان کے بارے میں ہم نے سنا کہ جاپان میں ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہاں پر کسی کا کوئی سامان اگر کھو جاتا ہے تو وہ سامان جہاں پر کھویا وہاں پہ جا کے نہیں ڈھونڈتا. وہ جیسے مثال کے طور پر بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، بس اسٹاپ پہ بس آ گئی، وہ چلا گیا، وہ بیگ وہاں پر رہے گا، اس کا جو بیٹھنے کے لیے جو بنا ہوا رہتا ہے اس پہ اس کا بیگ رہ گیا. تو اب وہ اس کو یاد ہے میرا بیگ تو وہاں پر ہے، تو وہاں جا کے نہیں ڈھونڈے گا. وہ بس اسٹاپ پہ جا کے نہیں ڈھونڈے گا. وہ کہاں جائے گا معلوم آپ کو؟ قریب کے پولیس اسٹیشن میں جائے گا. قریب کے پولیس اسٹیشن، اور وہاں پر اس کو تقریباً 90% یہ کہا جاتا ہے 90% وہاں اس کو سامان مل ہی جاتا ہے، اس کا سامان. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یہ لوگوں کا ماحول بنا ہوا ہے کہ کسی کا کوئی بھی سامان کہیں پر پڑا ہوا ملتا ہے فوراً آدمی اٹھا کر قریب کے پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیتا ہے. فوراً جس کو بھی ملا ہے وہ لے جا کر فوراً قریب کے پولیس اسٹیشن میں اس کو پہنچا دیتا ہے. اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہاں پر لوگوں کا ایسا معمول ہے، لوگوں کا ایسا طریقہ بن چکا ہے. تو وہ آدمی وہاں ڈھونڈنے جاتا ہی نہیں، وہ سیدھا پولیس اسٹیشن میں پہنچ جاتا ہے قریب والے، اور وہاں پر اس کو اپنا سامان مل جایا کرتا ہے. سوچیں، دیکھیے جو طریقہ اور جو حکم اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، مالک کو ڈھونڈنا، مالک تک سامان کو پہنچانا، یہ لختے کا جو حکم ہمیں اسلام نے دیا، اس پر غیر عمل کر رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کر رہے. ہمارے آپ کے بھائیوں کا تو حال یہ ہے کہ 10 روپے بھی ملے تو اٹھا کے بہت اچھا، چلو چائے کے ہو گئے، ہے کیا؟ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے استعمال کرنا اس طریقے سے کسی دوسرے کا پیسہ. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پر امانت کا بیان مکمل ہوا. آگے ہے عاریت کا بیان. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، عاریت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دینا بغیر کسی اجرت کے. یہ لو تم استعمال کرو پھر مجھے دے دینا، اس کو عاریت کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے تفصیلی احکام و مسائل آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.